بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی روح اس سے جدا کر لی جاتی ہے۔ اب جب قبر میں اس مردہ جسم کو جزا یا سزا ملنی ہوتی ہے تو اس مردہ جسم کو یہ کیسے محسوس ہوگا کہ اس کو جزا یا سزا مل رہی ہے جبکہ اس میں تو روح ہی نہیں ہوتی۔ دوستو، اس سوال کا جواب آپ کو میں اس ویڈیو میں دوں گا۔ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ ہمارا چینل اردو نالج اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ چلیں اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے یعنی کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی روح موت کا فرشتہ اس کے جسم سے نکال لیتا ہے۔ اب جب اس کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کو اس کے اعمال کی بنیاد پر جزا یا سزا ملتی ہے۔ اس مردہ جسم کو یہ سزا کیسے محسوس ہوتی ہے جبکہ اس میں تو روح ہی نہیں ہوتی؟ اس بات کو سمجھنے میں اصل میں ہم سے ایک غلطی ہو جاتی ہے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے اگرچہ اس کے جسم سے روح تو جدا ہو جاتی ہے مگر اس روح کا تعلق بدن سے ہوتا ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس روح کا تعلق بدن سے نہ ہو۔ ہاں، جزا اور سزا تو روز قیامت میں ہی ہوگی، لیکن اگر تو وہ انسان گناہ گار ہوگا تو اس پر عذاب قبر میں ضرور ہوگا۔ جیسا کہ آپ مشکوہ شریف کا ایک باب پڑھ لیں، کتاب اسرات عذاب قبر جو پہلی جلد میں آپ کو مل جائے گی، جس میں صاحب مشکوہ نے کئی احادیث نقل فرمائیں کہ عذاب قبر کیسے ہوتا ہے۔ تو چونکہ بندے پر عذاب قبر میں ہوتا ہے تو روح کا تعلق بدن سے ہوتا ہے۔ بظاہر بدن کتنا ہی دفن ہو جائے، کتنا ہی فنا ہو جائے یا کتنا ہی مٹی میں مل جائے، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ روح سے لازمی ہوتا ہے۔ اور انسان کی روح اور بدن دونوں ہی اصل میں گناہ گار ہوتے ہیں۔ میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ روح اور جسم دونوں گناہ گار ہوتے ہیں تو سزا ایک کو نہیں بلکہ دونوں کو ملتی ہے۔ مثلاً اس کی مثال ایک ایسی ہے کہ جیسے ایک اندھا تھا اور ایک لنگڑا تھا۔ اندھے اور لنگڑے نے مل کر کے چوری کرنے کا فیصلہ کیا تو کیا ہوا؟ لنگڑا جو ہے وہ اندھے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور وہ اندھے کو راستہ بتاتا جاتا، اور وہ جو نابینا یعنی کہ اندھا انسان تھا وہ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا، اور اس طرح دونوں نے چوری کر لی۔ تو مجھے بتائیں، لنگڑا تو چوری کر نہیں سکتا تھا اس لیے کہ اس میں پاؤں موجود نہیں ہیں، اور دوسری طرف نابینا بھی چوری نہیں کر سکتا تھا اس لیے کہ اس کی بینائی موجود نہیں ہے، وہ کچھ دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ لنگڑا اور اندھا دونوں نے کس طرح مل کے چوری کر لی۔ اندھا لنگڑے کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا۔ یہ دونوں قصوروار تھے یا نہیں؟ اس لیے قصوروار روح بھی ہے اور جسم بھی ہے، اس لیے عذاب ہوتا ہے تو دونوں پر ہی ہوتا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ روح کا تعلق جسم سے ہوتا ہے اور جسم اور روح دونوں گناہ گار ہوتے ہیں، اسی لیے دونوں کو سزا قبر میں مل رہی ہوتی ہے اور بدن وہ سزا محسوس کرتا رہتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو اپنی بات پوری طرح سمجھا پایا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں معاف کرے اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔